بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ 7ویں صدی کی سب سے عظیم اور انقلابی واقعہ اسلام کا ادے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں وہ دین پیش کیا جو صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانی سماج پر گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ یہ وہی دین ہے جو صدیوں کے سفر کے بعد آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ مگر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک دین کی تعظیم اتنی آسان نہیں تھی۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی، سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ ان کی جان پر حملے ہوئے، ان کے صحابہ پر ستم ڈھائے گئے اور کئی بار حالات اس سے بنے کہ انہیں دشمنوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانی پڑی۔ اسی سلسلے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو روکنے کی کوشش کی تو اللہ کے حکم اور تدبیر سے ایک ایسی جنگ پیش آئی جو تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں صرف 313 مومنوں کا ایک چھوٹا سا لشکر اپنے سے 3 گنا یعنی 1000 سے زیادہ فوج رکھنے والی مکہ کی طاقتور قریش کی سینا کے سامنے کھڑا تھا۔ سال 2 ہجری 624 عیسوی کا واقعہ وہ جب مدینہ کے مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا گروہ اپنے ایمان، یقین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ مقابلہ تھا جس نے اللہ کے رسول کو نہ صرف ایک نبی بلکہ ایک کامل اور حکمت والے فوجی سردار کے طور پر بھی دنیا کے سامنے ثابت کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو وہی تاریخی کہانی سنانے جا رہا ہوں، وہ کہانی جس نے اسلام کی راہ میں نئی منزل طے کی، جس نے یہ دکھا دیا کہ اللہ کا بھروسہ رکھنے والوں کو کسی تعداد یا طاقت کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم 1400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ سال 606 عیسوی، مکہ کے باہری حصے میں ایک پہاڑ اور اس کے اندر غار حرا، یہی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے۔ انہوں نے فرمایا، اقرا یعنی پڑھو۔ یہیں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو مکہ کے سب سے سمانت اور قریش کے اثردار خاندانوں میں سے تھا۔ مکہ میں قریش کی عزت اور دولت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ عرب کی تجارت جو لیوانت، آج کا فلسطین سے لے کر میسوپوٹامیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کے کام سے وابستہ تھے۔ اپنی سچائی اور امانت داری کے لیے الامین کے لفظ سے مشہور تھے۔ جب آپ کو پہلی وحی کا پیغام ملا، آپ نے مکہ کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ شروعات میں قریش کے سرداروں نے آپ کی بات کو نظر انداز کیا، مذاق اڑایا اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اس وقت مکہ میں صرف اور صرف بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دلوں میں نور آیا اور وہ ایمان لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی جماعت کو ایک امت بنانے کی کوشش کی جو صرف اللہ کی عبادت کرے، انصاف و برابری پر چلے اور آخرت کا یقین رکھے۔ آپ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا، وہ دن جب ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیلی، قریش کے سرداروں کا ڈر اور غصہ بڑھ گیا۔ کعبہ میں رکھے سینکڑوں بت اس کے سیاسی اور مالی فائدے کا ذریعہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ توحید اپنا لیں گے تو ان کا سارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا عہدہ، دولت اور مکہ کی سب سے اعلیٰ لڑکی سے نکاح کا آفر دیا، مگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم بڑھنے لگے۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار تھے، اب اپنی قومی غیرت اور رشتہ داری میں آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن 615 عیسوی میں حالات اتنے سخت ہو گئے کہ آپ نے کچھ صحابہ کو حبشہ، آج کا ایتھیوپیا، بھیجا، جہاں عیسائی بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ 619 عیسوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی حفاظت کا سایہ بھی اٹھ گیا، مگر اللہ کا کام رکنے والا تو نہیں تھا۔ مدینہ اس وقت یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کچھ لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ کی مدد کی قسم کھائی۔ یہی لوگ انصار یعنی مددگار کہلائے۔ ہجرت کا حکم آیا۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ رہے تھے، قریش نے ان کی تمام دولت اور مال چھین لیا۔ وہ صرف اپنے تن کے کپڑوں کے ساتھ نکلے، مگر دلوں میں ایمان، آنکھوں میں یقین اور آپسی بھائی چارہ لیے اس راہ پر جب
قریش کے قاتل آپ کو مارنے کے لیے آپ کے گھر آئے، اللہ نے آپ کو حفاظت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یثرب اب مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر بن گیا، جسے آج ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مکہ کے قریشوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تدبیر سے ایک یوجنا بنائی کہ مکہ کے ان تجارتی قافلوں کو روکا جائے جو مدینہ کے راستے سے گزرتے ہیں، کیونکہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قریش نے برسوں تک مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے، ان کی دولت اور جائیداد چھین لی تھی، انہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کا یہ قدم حق اور انصاف کے قریب تھا۔ اسی طرح 2 ہجری سے پہلے یعنی 623 عیسوی میں جب مسلمانوں نے مکہ کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو دشمنی کا سلسلہ اور بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ ادھر قریش نے ان حملوں کو اپنی دولت، تجارت اور عزت کے لیے خطرہ مانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حالات میں دونوں طرف جاسوسوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بھی کام کر رہا تھا۔ 626 عیسوی میں کی شروعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ابو سفیان، جو اس وقت قریش کا سردار اور اسلام کا سخت دشمن تھا، ایک بڑا قافلہ لے کر سیریا کے لیے روانہ ہوا ہے۔ ابو سفیان سے پرانے حساب چکتا کرنے کے لیے مسلمانوں نے 313 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جاسوس تھے، ویسے ہی اب ابو سفیان کے پاس بھی خفیہ لوگ موجود تھے۔ اسے جب مسلمانوں کے پلان کا پتہ چلا تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور لال ساگر کے کنارے سے ہوتے ہوئے نکل گیا تاکہ مسلم لشکر سے بچ سکیں۔ اس طرح یہ پہلا ارادہ ناکام ہو گیا۔ کچھ ہفتوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی۔ اس بار مکہ کا یہ قافلہ بیت المقدس یعنی یروشلم، دمشق اور دوسرے بڑے شہروں میں تجارت کر کے واپس عرب کی اور لوٹ رہا تھا۔ مسلم جاسوسوں نے دیکھا کہ قافلے میں بے حساب مال و دولت ہے اور انہوں نے فوراً مدینہ پہنچ کر یہ احوال دے دی، مگر ابو سفیان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی چوکس تھا۔ اس سے بھنک لگ گئی کہ مسلمان اس بار بھی اسے روکنے آ رہے ہیں، اسی لیے اس نے پھر اپنا راستہ بدلنے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں نے اس بار اسے اتر کی طرف روکنے کی کوشش کی اور پوری تیاری کر لی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بے اس کا راستہ کاٹتے، ابو سفیان نے پھر اپنا راستہ بدل دیا۔ اس بار اس نے صرف راستہ نہیں بدلا بلکہ اپنے سب سے تیز گھڑ سوار کو مکہ بھیجا تاکہ فوراً مدد مانگی جا سکے۔ ابو سفیان کے اس قافلے میں صرف 40 پہرے دار تھے۔ اتنی چھوٹی تعداد مسلمانوں کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے قطعی کافی نہیں تھی۔ اوپر سے ان کے پاس مال تجارت کا بوجھ بہت تھا، جس کی وجہ سے ان کی رفتار بھی سست تھی۔ اب ابو سفیان کو اس بار لگا کہ شاید پچھلی بار کی طرح چکمہ دینا مشکل ہوگا، مگر اس کا تیز ترار گھڑ سوار وقت پر مکہ پہنچ گیا اور مکہ میں مدد کی پکار گونج اٹھی۔ قریش کے قریب 1300 جنگی تیار ہو گئے اور تیزی سے اس طرف بڑھے۔ اس بیچ مدینہ میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید قافلہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس لیے آپ نے اپنے کچھ صحابہ کو دکشن کی طرف بھیجا، اس امید میں کہ ابو سفیان عرب کو شام سے جوڑنے والے مکھ راستے پر کہیں نہ کہیں مل جائے گا، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی اور ایسا نہ ہو سکا۔ ادھر ابو سفیان نے اپنا ایک اور پیغام مکہ بھیج دیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ یہ سن کر مکہ کی فوج میں خوشی دوڑ گئی اور ان میں سے بہت سے لوگ واپسی کا ارادہ کرنے لگے، لیکن قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک اور اسلام کے سب سے سخت دشمنوں میں سے ایک ابو جہل عمرو بن حشام نے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر ہم پیچھے لوٹ گئے تو مکہ کی عزت اور شان پر گہرا دھبا لگے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 300 کے قریب جانشاروں کے ساتھ 1300 کے قریب دشمنوں سے نہیں بلکہ ایک کاروباری قافلے سے مقابلہ کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم انہیں اچانک گھیر کر ختم کر دیں۔ اکثر قبیلے کے سردار اس بات سے متفق ہو گئے، لیکن تقریباً 300 سپاہی واپس لوٹ گئے۔ اب یعنی صرف 1000 قریش کے جنگجو بچے جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران مین روڈ سے دکشن کی طرف بڑھتے ہوئے فوج مسلمہ نے وادی بد میں ڈیرا ڈال دیا۔
شام کا وقت تھا اور اللہ کی رحمت کی بارش نے سفر سے تھکے ہوئے غازیوں کو سکون پہنچایا۔ رات کے سکوت میں ایک دودت آیا اور خبر دی کہ لشکر کفار ان کی جانب آ رہا ہے۔ یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانثار آگ کے پاس بیٹھ کر جنگ کی حکمت عملی پر غور کرنے لگے۔ آپ سرکار دو عالم کے ساتھ آپ کے عظیم صحابی موجود تھے، سید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ توتی حضرت عمر فاروق اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت مدینہ کے ایک سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم اس میں بھی اتر جائیں گے۔ تب رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کافروں کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح ہوئی تو مسلمان اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار کھڑے تھے۔ بارش تھمی اور مکہ کے لوگ جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ انہوں نے پانی کے لیے اپنی جل واہک بھیجے، مگر انہیں کیا معلوم تھا حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قریبی کنویں کو مٹی سے بھر دیا ہے۔ اس تجویز سے تپتے عرب کی دھوپ میں یا تو دشمن پیچھے ہٹتا یا پھر مجبور ہو کر لڑائی کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ریت کے ٹیلے کی اونچائی پر لگایا تاکہ دشمن کی ہر حرکت تک نظر رکھی جا سکے۔ رات کی بارش کے بعد اونچائی پر زمین جلد سوکھ گئی اور مسلم سپاہی آسانی سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ اس کے الٹ گھاٹی میں پانی کا بہاؤ ریت اور کیچڑ کو قریش کے کیمپ تک لے آیا، جہاں ان کی زمین گیلی اور پھسلن بھری ہو گئی۔ اللہ کے فضل سے دماغی چال اور قسمت دونوں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے سب سے تنگ حصے میں 3 لائنوں میں 300 سے زیادہ جانشار تعینات کیے۔ زیادہ تر پیدل تھے، صرف 2 گھوڑ سوار اور 70 اونٹ۔ ادھر حسام کے پاس 1000 کا لشکر تھا، 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ مکہ کے جاسوسوں نے صاف رپورٹ دی کہ کوئی چھپی ہوئی فوج موجود نہیں، یعنی رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آخری دم تک ڈٹنے والے ہیں۔ دشمن نے پوری طاقت سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اکرم اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ سب سے آگے کھڑے تھے۔ پہلی لائن میں بھالے اور ڈھال نیچے کر کے مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ پہلی لہر تیز تھی، گھوڑ سوار دونوں کناروں سے سین لگانے کی کوشش کرتے رہے، مگر مسلمان اپنی جگہ اٹک کھڑے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف اضافی دستے بھیج کر دشمن کی کوشش ناکام کر جنگ بڑی۔ تھکان آئی تو تھوڑی دیر کے لیے سکوت ہوا، مگر حسام نے پھر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بھی ہار نہ مانی۔ سکری گھاٹی میں یہ جنگ بار بار بھڑکتی رہی اور ہر بار قریش کو پیچھے دھکیل دیا جاتا۔ تیسرے اور سب سے سخت حملے میں تلواریں چمکی، بھالے چبھے، سپاہی گرے، لیکن مسلمانوں نے قدم نہ ہٹایا۔ آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ سرکار دو عالم نے حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور یہی وہ آخری دھکا تھا جس نے قریش کو میدان بدر میں شکست دی۔ کئی دشمن بھاگ نکلے، کچھ قید میں آ گئے۔ حسام کا سردار رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس قوم کا فرعون ہے۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی پہلی بڑی فتح تھی۔ اسلام کے لیے یہ لڑی گئی پہلی جنگ، پہلی فتح تھی۔ مشہور تاریخ نگار کیرن آرمسٹرانگ نے غزوہ بدر کے بارے میں لکھا ہے، غزوہ بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دین کے داعی نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین سیاسی، پولیٹیکل اور فوجی ملٹری لیڈر بھی تھے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کو اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں اور سبق چھپے ہیں۔ اس فتح نے مسلمانوں کو ایک چھوٹے سے دھارمک لہر سے اٹھا کر عرب کی پشچمی ساحل پر ایک بہت بڑے سیاسی دعوے دار کے طور پر کھڑا کر دیا۔ مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقامات اور طاقت بہت مضبوط ہو گئی۔ اس طاقت سے آپ کو اور شہر کے اندر اپنے مخالفوں کو کمزور کرنے کا موقع ملا۔ مشہور تاریخ نگار ولیم مونٹگومری بارٹ نے اس جیت کو یوں بیان کیا ہے، بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، صبر اور انتظام کی جیت تھی۔
تھی۔ یہ غزوہ اسلام کے لیے ایک نیا باب کھولنے والی تھی۔ اس دور میں دیکھا جائے تو مکہ کے قریش کی طاقت اور اثر و رسوخ میں کمی آنی شروع ہو گئی، مگر ابو سفیان نے اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھی اور غزوہ بدر دراصل مسلمانوں اور قریش کے درمیان 6 سال تک چلنے والی جنگ کی بنیاد بن گئی۔ اے دوستوں، غزوہ بدر نے اسلامی تاریخ میں ایک نرلائق موڑ لیا۔ سن 2 ہجری 624 عیسوی میں ہوئی یہ جنگ صرف 2 فوجی کا آمنا سامنا نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور حکمت عملی کا امتحان تھا۔ گنتی اور ہتھیاروں میں کمزور ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہمت، ایمان اور انتظام کے بل پر قریش کی مجموع سینا کو شکست دی۔ اس جیت کے بعد مدینہ کی مسلم جماعت کا یقین اور سیاسی اثر تیزی سے بڑھنے لگا۔ پہلی بار مدینہ کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ تحریک صرف دین ہی نہیں بلکہ معاشرتی اور سیاسی طاقت بھی بن سکتی ہے۔ دوسری طرف مکہ کے قریش کی شان کو گہری چوٹ پہنچی، ان کا خوف ٹوٹ گیا۔ اس غزوہ بدر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روحانی رہنما کے ساتھ ایک دور اندیش سپہ سالار کے طور پر بھی ثابت کیا۔ غزوہ بدر کا یہ پیغام کہ چھوٹے سے چھوٹے گروہ بھی آسان اگر ایمان اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوں تو بڑے سے بڑے اور سنگٹھت دشمن کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخر تاریخ نگار اس غزوے کو اسلامی نیب کا ایک پتھر مانتے ہیں۔ آنے والے سالوں میں قریش اور مسلمانوں کے بیچ جنگ جاری رہی، مگر غزوہ بدر کی فتح نے مسلمانوں میں ایسا یقین اور اتحاد کا بیج بویا جس نے آگے چل کر اسلام کے پھیلاؤ کا راستہ کھول دیا۔ تو یہ تھی میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں غزوہ بدر کی داستان، جس نے اسلام کو مضبوطی کی ایک نیند بنا دیا۔ یہ تھا غزوہ بدر کا اتہاس۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹس اور اپنے یار دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل قاضی بہار KN کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔